مشہور رائٹر امتیاز گلیانوی کی افسانوں کی کتاب قلم میں بند 15 سال اب آپ سن سکتے ہیں آڈیو میں۔ آج پیش خدمت ہے کتاب کا تیسرا افسانہ جس کا عنوان ہے شفقت ادری۔ تنظیم حقوق نسواں کا اجلاس جاری تھا۔ ویسے تو اس تنظیم کا اجلاس ہر ماہ کی پہلی اتوار کو منعقد ہوتا تھا، جس میں خواتین کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا جاتا تھا اور کبھی کبھار انہیں حل کرنے کی کاہل سی کوشش بھی کی جاتی تھی، مگر آج نہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور نہ ہی اتوار تھی، پھر بھی تنظیم کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا اور سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک بلائے جانے والے اجلاس میں شرکاء کی تعداد معمول سے انتہائی زیادہ تھی۔ آج مسز اکبر کے گھر کا وہ کمرہ جہاں پر تنظیم کا دفتر تھا اپنی تنگی دامہ کا رونا رو رہا تھا، حالانکہ کمرہ کچھ ایسا چھوٹا بھی نہ تھا۔ کمرے میں ایک خاص ترتیب سے 50 کے قریب کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور تنظیم کے عمومی اجلاس میں شرکاء کی تعداد کبھی بھی 15-16 سے زیادہ نہیں تھی، مگر آج وقت مقررہ سے قبل ہی تمام نشستیں پر ہو چکی تھیں اور لوگوں کا تانتا ابھی تک بندھا ہوا تھا۔ مجبوراً مسز اکبر کو اپنی کوٹھی کا دوسرا کمرہ خالی کروانا پڑا، لیکن جس رفتار سے شرکاء کی آمد جاری تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ مسز اکبر اپنی پوری کوٹھی بھی خالی کروا دیں تب بھی جگہ کم پڑے گی۔ اس صورتحال کو مسز اکبر نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے تنظیم کی 4 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ تنظیم کے اجلاس کی کارروائی وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ قبل ہی شروع کر دی گئی۔ یہ تنظیم دراصل مسز اکبر نے ہی بنائی تھی اور کینیڈا کی ایک فرم مسز اکبر کی مالی امداد کر رہی تھی۔ یہ تنظیم قائم کرنے میں مسز اکبر کو 3 فائدے تھے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ انہیں اس تنظیم کی وجہ سے اچھا خاصا مالی فائدہ ہو رہا تھا۔ جتنے فنڈز انہیں ملتے تھے ان کا 5% وہ بمشکل خرچ کرتی تھیں۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جاننے والی خواتین بلکہ خواتین و حضرات میں وہ اچھی خاصی مشہور ہو چکی تھیں۔ صرف اس تنظیم کی وجہ سے اب ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ شہر بھر کی کوئی پارٹی یا کوئی فنکشن ان کے بغیر ادھورا تصور کیا جاتا۔ اور تیسرا فائدہ یہ تھا کہ اس تنظیم کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنے امپورٹڈ کپڑوں اور جوتوں کی نمائش کر لیتی تھیں، بلکہ ان کا فارغ وقت بھی کافی اچھی طرح کٹ جاتا تھا۔ پھر جب وہ ٹی وی اور اخبار کے کیمرے کے سامنے کسی غریب بیوہ کو سلائی مشین یا ایک جوڑا کپڑوں کا دے رہی ہوتی تو اس وقت ان کے احساس تفاخر کا یہ عالم ہوتا کہ اپنے آپ کو قریب قریب خدا سمجھ رہی ہوتی۔ عام لوگوں کی نظر میں یہ ایک فلاحی تنظیم تھی جو خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ مغربی تہذیب سے متاثرہ 2% افراد کی نظر میں پاکستان میں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے اور انہی مظالم کو روکنے کے لیے اور اگر روکا نہ جا سکے تو ان کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنے کے لیے ایسی تنظیمیں بڑی مفید تھیں۔ اس تنظیم کی ممبر تمام خواتین
مسز اکبر جیسے ہی تھیں، جن کے سامنے فی الوقت دو بڑے مسائل تھے۔ پہلا تو یہ کہ اپنے قیمتی زیورات اور ملبوسات کی نمائش کرنا، اور دوسرا فارغ وقت گزارنا، اور مسز اکبر کی یہ تنظیم ان کے دونوں مسائل بطریق احسن حل کر رہی تھی۔ مسز اکبر کے زیر انتظام اس تنظیم نے اپنے 4 سالہ دور میں کئی گھرانوں کو اجاڑا تھا اور شریفوں کی پگڑیاں سر بازار اچھالی تھیں۔ شہر میں تو ایسی تنظیموں کو کوئی پوچھتا نہیں، اس لیے مسز اکبر نے قریب کے چند دیہات کو نشانہ بنا رکھا تھا، اور اگر کسی طرح سے مسز اکبر کو پتہ چل جاتا کہ فلاں گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو فوراً اس عورت سے رابطہ کیا جاتا اور اسے ظالم خاوند سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مشورہ دیا جاتا۔ اسی طرح اگر کسی شریف زادی کو کوئی شکاری اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیتا اور پھر کسی طرح سے لڑکی کے گھر والوں کو خبر ہو جاتی، اور جب وہ لڑکی کو سمجھاتے اور اس پر پابندی لگاتے تو اس تنظیم کی کوئی نہ کوئی ممبر لڑکی سے رابطہ کر کے اسے محبت کی جنگ لڑنے کا نہ صرف مشورہ دیتی بلکہ ہر طرح سے اس کی مدد بھی کرتی، کیونکہ اس تنظیم کو اپنے فنڈز ہضم کرنے کے لیے اپنی کارکردگی بھی تو دکھانی ہوتی۔ مسز اکبر نے جلسے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا، مگر ابھی تک لوگوں کی آمد جاری تھی۔ وہ لوگ جن کے بارے میں مسز اکبر تصور کیا کرتی تھی کہ کبھی اس تنظیم کے کسی اجلاس میں شرکت کریں، انہی کی آمد آج مسز اکبر کو ناگوار گزر رہی تھی۔ مسز اکبر کو اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس خبر میں اتنی زیادہ دلچسپی لیں گے اور شرکاء کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو وہ کبھی بھی اس خبر کے پمفلٹ چھپوا کر لوگوں میں تقسیم نہ کرتی یا تنظیم کا اجلاس کسی 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کرتی۔ مسز اکبر اپنے آپ کو ویسے بھی عورتوں کے حقوق کا علمدار سمجھتی تھی، مگر ایک گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے جب انہیں اچانک وہ بات پتہ چلی تو فوراً جائے واردات پر پہنچ گئی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مسز اکبر نے شہر کا رخ کیا اور سب سے پہلے پرنٹنگ پریس جا کر ہزاروں کی تعداد میں پمفلٹ چھپوائے، مگر دگنا معاوضہ دے کر علاقہ بھر میں اسی وقت تقسیم کروائے۔ پمفلٹ میں چھپنے والی تحریر مختصر تھی: اس صدی کا حیرت انگیز واقعہ، ظالم باپ نے اپنی 15 سالہ بیٹی کے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ باپ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ بچی بے گناہ اور معصوم ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے اور باپ سے ملنے کے لیے کل صبح 8 بجے مسز اکبر کی کوٹھی پر تشریف لائیں۔ نیز ٹی وی اور اخبارات کے نمائندے فوٹوگرافر بھی وہاں موجود ہوں گے۔ مختصر سے پمفلٹ نے تو ہر طرف گویا آگ سی لگا دی۔ پتہ نہیں ٹی وی اور اخبارات کے کیمروں میں کشش تھی یا پھر پمفلٹ کی تحریر میں کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آ رہے تھے کہ مسز اکبر پریشان ہو گئی تھیں۔ اب جلسے کی کارروائی تو شروع ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کہانی کے 2 بڑے کردار غیر حاضر تھے۔ حالانکہ مسز اکبر نے صبح سویرے ہی تنظیم کے چند بااثر افراد، جنہیں عرف عام میں غنڈہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، گاؤں بھیج دیے تھے تاکہ وہ اس ظالم باپ اور مظلوم بیٹی کو لے آئیں۔ وقت گزارنے کے لیے مسز شاکر نے 2-3 پیشہ ور
مقررین سے بات کر لی تھی کہ جب تک باپ بیٹی پہنچ نہیں جاتے وہ خواتین کے حقوق پر تقریر جاری رکھیں۔ ہال کے ایک طرف منرل واٹر اور پیپسی کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہال میں موجود خواتین مقرر کی طرف کم اور اپنے ملبوسات کی نمائش کی طرف زیادہ توجہ دے رہی تھیں اور ساتھ ہی سرگوشیوں میں ذرا دور بیٹھی خواتین پر تنقید بھی جاری تھی۔ اکثر خواتین وقفے کے بعد اپنی قیمتی گھڑیوں کی طرف ضرور دیکھتی، اس طرح نہ صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بہت مصروف ہیں بلکہ اپنی امپورٹڈ گھڑی سے دوسروں کو مرعوب کرنا بھی مقصود تھا۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ تنظیم کے اراکین ظالم باپ کو لے کر آ رہے ہیں۔ سب لوگ اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے جس نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ دیہاتی شخص جو ان لوگوں کے سامنے ظالم باپ کے لیبل کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، غربت کی آخری حدوں کو چھونے والا بوڑھا سا شخص تھا جسے دیکھ کر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ اس نے ساری زندگی میں شاید ہی کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ بوڑھا دیہاتی کسی بھی صورت اور کسی بھی زاویے سے ظالم دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کے تو انگ انگ سے مظلومیت ٹپک رہی تھی۔ پھر اس نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ لڑکی کے بارے میں حاضرین کو یہ بتایا گیا کہ اس کی حالت زیادہ خراب تھی، اس لیے لڑکی کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بوڑھے شخص کو نشان عبرت بنانے کے لیے ایک مخصوص جگہ پر بٹھا دیا گیا اور پھر مقررین اس واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے مفادات کی بات کرنے لگے۔ پیشہ اور مقررین کے بعد حاضرین کے پرزور اصرار پر اس بوڑھے شخص کو سٹیج پر لایا گیا تاکہ وہ اپنے اس گھناؤنے فعل کی وجہ بیان کر سکے۔ حالانکہ سب لوگ اس بات پر ایمان لا چکے تھے کہ یہ فعل ایسا ہے کہ کوئی بھی وجہ بیان کی جائے اس کی سنگینی کم نہیں ہو سکتی۔ جب اس بوڑھے شخص المعروف ظالم باپ کو سٹیج پر لایا گیا اور اسے فورس کیا گیا کہ وہ اس واقعے کی اصل وجہ بتائے، تو پہلے تو اس نے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر جب کسی طرح بن نہ پائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برسنے لگے۔ حاضرین سوچنے لگے کہ ایسے ڈرامے سے وہ کبھی بھی ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ بوجھل سی آواز میں بولا، میں ان پڑھ سا دیہاتی ہوں، ساری زندگی سوائے چودھریوں کا حقہ بھرنے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری بیٹی ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ گاؤں کا ہر شخص میری بیٹی کا تمنائی تھا۔ آپ شاید مجھے ایک بے غیرت باپ سمجھ رہے ہوں جو اس بے باکی سے اپنی بیٹی کے حسن کی داستان سنا رہا ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ مجھے اس کی خوبصورتی سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر ساتھ ہی اپنی پرورش پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ میری بیٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے میری پگ نیچی ہو۔
मेरी बीवी इस बेटी को जन्म देते ही मर गई थी, इसलिए अपनी बेटी का बाप भी मैं ही था और माँ भी। मैं अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ था। जब भी इसकी आंखों में देखता, मुझे सिवाय मासूमियत के और कुछ नजर न आता। फिर भी मैंने गांव के हालात देखते हुए चंद माह कबल अपनी बेटी की मंगनी अपने भाई के बेटे से कर दी। हमारे गांव में लड़कियों से पूछने का रवाज नहीं है, फिर भी मैंने अपनी बेटी से इसकी पसंद के बारे में पूछा, मगर मेरी बेटी ने ये जवाब देकर मेरा कलेजा सवा सेर कर दिया कि अब्बा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरे लिए जो कुछ करेगा भला ही करेगा। मुझे तेरी किसी बात पर कोई एतराज नहीं। बेटी की मंगनी पर मैंने बड़े चौधरी साहब को बुलाया। वो वैसे तो कमियों के घर बहुत कम जाते हैं, मगर मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरे घर आ गए। हम तो पुश्तों से चौधरी के नौकर थे और जितनी ताबेदारी चौधरियों की करते थे, अगर खुदा की करते तो शायद जन्नत में आला तरीन मकाम पाते। खुद मैंने सारी जिंदगी चौधरियों के घर के किसी फर्द का कोई हुक्म नहीं डाला। अगर चौधरी साहब ने कहा कि तफे की भैंस को जहर देना है, तो मैंने जरा न सोचा कि अगर इस गरीब की भैंस मर गई तो वो तबाह हो जाएगा। अगर चौधरी साहब ने कहा कि गामे की फसल को आग लगानी है, तो मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ख्याल न आया कि फसल तबाह हो गई तो गामे के बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। जब चौधरी साहब ने कहा कि जीरा को ऐन शादी वाले दिन इसके घर से उठा कर लाना है, तो मेरा ध्यान इस तरफ न गया कि मेरे इस अमल से खुशियों भरा घर मातम कदा बन जाएगा। मैंने चौधरियों के एक इशारे पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब लोग मुझे चौधरियों का कुत्ता कहते, तो मैं खुश होकर कहता कि मेरा नाम चौधरियों के नाम के साथ जुड़ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या ओल फोल बक रहा हूँ, मगर मेरी सारी बात आपको सुनना ही पड़ेगी। मैं तो खामोश रहना चाहता था और चुपचाप ही मर जाना चाहता था, मगर आज आपने मुझे बोलने पर मजबूर किया है, तो फिर मुझे बोलने दें और मेरी एक एक बात गौर से सुने। बड़े चौधरी साहब 16 से ज्यादा शादियां कर चुके हैं। इस वक्त भी इनकी 3 बीवियां हयात हैं। इनके बच्चों पोतों की तादाद दर्जनों में है। पिछले साल इनकी पोती की शादी एक बड़े रईस के साथ हुई थी। बड़े चौधरी साहब गांव में किसी कम्मी के घर नहीं जाते, मगर मेरी बेटी की मंगनी पर मेरे घर आए। इस दिन मैं इतना खुश था कि मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। मंगनी की रस्म अदा होने के बाद जब चौधरी साहब मेरे घर के सहन में नवार के पलंग पर बैठे हुक्का पी रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जा बड़े चौधरी साहब को सलाम करा। जब मेरी बेटी बड़े चौधरी साहब के सामने आई, तो मैं चौधरी साहब की आंखें देखकर डर गया, क्योंकि इन आंखों को मुझसे ज्यादा कौन पहचान सकता था। मेरी बेटी तो सलाम करके वापस चली गई, मगर चौधरी की आंखों की चमक ने मेरी जान निकाल दी। उस वक्त तो चौधरी साहब चले गए। अगले दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। हैरत है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और तू भी इसे हवेली नहीं लाया। खैर दिन, तुमने मेरी बहुत ज्यादा खिदमत की है। मुझे याद है कि जब तुम्हारा बाप तुम्हें पहली मर्तबा हवेली लाया था, तो तुमने सिर्फ
قمیص پہن رکھی تھی۔ تمہاری عمر بمشکل 4 سال ہوگی۔ صرف تم ہی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی ہمارے پرکھوں کی بہت خدمت کی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اس خدمت کا صلہ دیا جائے۔ میں نے حیرت سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ چودھری صاحب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں اپنا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے کا بہت شوق ہے نا؟ تم نے بتایا تھا کہ گاؤں کے لوگ جب تمہیں چودھریوں کا کتا کہتے ہیں تو تم بہت خوش ہوتے ہو۔ میں نے سوچا ہے تمہاری خدمت کے صلے میں تم سے رشتہ داری کر لی جائے۔ ہم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ میں چودھری صاحب کی ہوس پرستی سے واقف بھی تھا اور ان کی سفاکیوں کا گواہ بھی، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بجلی میرا آنگن بھی جلا سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں چودھری صاحب کی عمر کا موازنہ اپنی بیٹی کی عمر سے کر رہا تھا۔ چودھری صاحب کی 3 پوتیاں میری بیٹی کی عمر سے بڑی تھیں۔ میں نے دل میں اس رشتے سے سختی سے انکار کر دیا، مگر وہ زبان جس نے ساری عمر چودھریوں کے کسی حکم کے آگے نہ نہیں کی تھی، اس وقت بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے مری مری آواز میں کہا، مگر چودھری صاحب اس کی تو کل ہی منگنی ہوئی ہے۔ اور پھر چودھری صاحب میری بات کاٹ کر بولے، منگنی ہوئی تو کیا ہوا؟ منگنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یا پھر لڑکا بھی تو مر سکتا ہے۔ تم تو خود ایسے کئی کام کر چکے ہو، پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ ہمیں جو چیز پسند آ جائے وہ ہر حال میں حاصل کر کے رہتے ہیں۔ تم جاؤ اور جا کر شادی کی تیاریاں کرو، پرسوں ہم بارات لے کر آ رہے ہیں۔ میں چپ چاپ چودھری صاحب کے گھر سے نکل آیا۔ مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ چودھری صاحب انکار کرنے والوں کا کیا حشر کرتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ کام میں خود انجام دیا کرتا تھا، مگر جب میرے بازوؤں میں طاقت نہ رہی تو چودھری صاحب نے اس کام کے لیے 2 اور بندے رکھ لیے۔ صاحبو، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، بہت کچھ جانتے ہو، میں تو بالکل جاہل گمار ہوں۔ مجھے پتا تھا اس پورے علاقے میں میری حمایت کوئی بھی نہیں کرے گا، خواہ میں تھانے کچہری چلا جاؤں، خواہ کسی اور دوسرے گاؤں، مگر میں کسی بھی حالت میں اپنی پھول جیسی بچی کو چودھری کے نرخ میں نہیں جھونکنا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ چکرانے لگا تھا، مگر مجھے کوئی صورت سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے چند ماہ قبل مولوی صاحب سے سنا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ تو لمبا چوڑا تھا اور حضرت موسیٰ اور خواجہ خضر علیہ السلام کے متعلق تھا۔ وہ دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت سی کشتی والا ملا انہیں اپنی کشتی میں سوار کر لیتا ہے۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچ کر اسے کرایہ دیتے ہیں، وہ کرایہ بھی نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ آپ جیسے نیک لوگوں سے کرایہ نہیں لوں گا۔ یہ بات سن کر خضر علیہ السلام اس کی کشتی پر دوبارہ چڑھ جاتے ہیں اور ہتھوڑا لے کر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو بیچارے نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، دوسرے آپ نے کشتی خراب کر دی۔ خواجہ خضر نے جواب دیا، دراصل تھوڑی دیر میں ظالم بادشاہ کے کارندے آنے والے ہیں، وہ ہر اس کشتی کو ملاحوں سے چھین کر لے جائیں گے جو اچھی اور ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ میں نے اس لیے
کشتی میں نقص پیدا کر دیا ہے تاکہ ظالم بادشاہ کے کارندے اس عیب زدہ کشتی کو چھوڑ جائیں۔ یہ واقعہ جب میرے دماغ میں آیا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ ظالم چودھری سے اپنی معصوم بچی کو بچانے کے لیے اسے عیب زدہ بنا دوں تاکہ وہ اس کے ظلم سے بچ سکے۔ داستان گو نسرین ملک۔